دوستو، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین، عزت معاپ ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والعابدين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، خطبہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت فرمائی، ان آیات کریمہ کے حوالے سے کچھ عرض و معروض پیش کروں، اس سے قبل دستور کے مطابق مل کر کے ہم سب آقائے نامدار، مکی مدنی تاجدار، رحمت دو عالم، سرور دونوں جہاں، مالک و انس و جاں، حضور احمد مجتبی ارواحنا فدا محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر کے ثواب کمانے کے لیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین حضرات، پچھلی دو مجلسوں سے آپ سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کر رہے ہیں۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ حضور کی سنت اور اس دور کا سائنس کیا تعلق رکھتا ہے۔ اس دور کے جتنے بھی سائنسداں اپنی سائنس کو، اپنی ریسرچ کو، اپنی کھوج کو دنیا کے سامنے جو بھی لاتے ہیں، وہ تمام کی تمام باتیں میرے مصطفیٰ نے احادیث میں فرما دی ہے۔ ایک بندہ اگر اپنی زندگی میں دیکھے تو بہت ایسی باتیں ملتی ہے، ایسی کئی باتیں ملتی ہے کہ جو فرمان نبوی کے مطابق ہوتی ہے، اور اگر بندہ اس پر عمل کرے تو رب تبارک و تعالی جو حضور کی حدیث پر عمل کرتا ہے، اس کی زندگی میں سیرت مصطفیٰ اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمیں سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سائنس تو ادھورا رہتا ہے، اور مصطفیٰ کی سنت ہمیشہ پوری اور مکمل ہوتی ہے۔ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ سائنس کو ہماری ضرورت ہے۔ کل آپ نے یہ بیان سنا، مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات جو کچھ بھی سنتے ہوں گے وہ آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھتی ہوگی اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، کیونکہ سیرت مصطفیٰ، حضور کی زندگی
اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ لوگ اس کو جان کر کے اس پر عمل کرے. نماز کی فضیلت، نماز کو ترک کرنے کا گناہ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ ان تمام باتوں کو سن کر کے اسے اپنے ذہن میں بٹھائے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. حج، زکوٰۃ، ماں باپ کی خدمت، اچھائی کی طرف آنا، برائی سے رکنا، یہ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ صرف اسے سنے نہیں، اپنے دل کو اچھا نہ سمجھے. اسی لیے نہیں بلکہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ سیرت مصطفیٰ کو سن کر کے اور سنت رسول کو سن کر کے ذہن میں بٹھا کر کے اس پر ہمیں ہمیشہ عمل کرنا ہے، ہمیشہ عمل کرنا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ، اور اس دن کی قسم جو چڑھتا ہے، اس دن کی قسم جو چڑھتا ہے، پروان کرتا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اور اس رات کی قسم، اس تاریکی کی قسم کہ جو دن کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس تاریکی، اس رات کی قسم جو دن کو ڈھانپ لیتی ہے، چادر اوڑا دیتی ہے، دن کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، وہ رات، اس رات کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور اے محبوب، آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہونے والی ہے. جو آپ کا آنے والا دور ہے وہ پچھلی سعادتوں سے معظم اور مکرم اور مبارک ہونے والا ہے. اور پھر اسی سورہ والضحیٰ کے آخر میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی آیہ کریمہ اتاری، نازل کی، جس پر میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ بے شک کسی بھی یتیم کو جھڑکو مت، اسے ڈانٹو اور پھٹکارو مت. تقہر، وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لا تقہر یہاں بیان کیا جاتا ہے لا تعبس، یعنی ان کے سامنے جب کوئی یتیم آپ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائے یا آپ سے کوئی مدد مانگے تو آپ کی پیشانی کے اوپر بل نہیں آنا چاہیے. بل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی انسان مانگنے آتا ہے تو ہم اپنے چہرے کو تھوڑا سا بگاڑتے ہیں، اس طرح تھوڑا سا ہم رنج کے جو شکن ہمارے چہرے پر آتے، جو ہمیں اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس کے دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو رب قدیر نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جب کوئی یتیم تم سے مدد مانگے تو اپنے پیشانی پر بل مت نہ ہو، اپنی پیشانی کو مت بگاڑو. اب آئیے جو یہ سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ جو نازل کی، وہ کس لیے نازل کی، وہ کب کس لیے نازل ہوئی، اس کا میں آپ کو پس منظر سناتا ہوں. کہ ایک دور ایسا تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا بند ہو گیا، وحی نازل نہیں ہو رہی تھی. غور سے سنیے گا، اور ان باتوں کو اگر آپ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرو گے، رب تبارک و تعالیٰ نے ان آیہ کریمہ میں میرے مصطفیٰ کی وہ شان بیان کی ہے کہ والضحیٰ میں جو رب تبارک و تعالیٰ نے دن کی قسم اٹھائی ہے، لیکن والضحیٰ سے جو مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے اس سے چہرہ مصطفیٰ مراد لیا گیا ہے. اور واللیل اذا سجا سے جو مراد لیا گیا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلف مبارک کو لیا گیا ہے. اور پھر آگے جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ گھبراؤ مت، آپ تنہا نہیں ہو، آپ کا رب آپ کے ساتھ اب بھی ہے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. اور اے محبوب آپ کی آنے
آنے والے گھڑی پچھلی گھڑی سے بہت ہی مبارک اور معظم ہونے والی ہے. تو یہ جو صورتیں نازل ہوئی، یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، اس کا پس منظر یہ کہ حضور پر وحی کا نازل ہونا بند ہو گیا. میں نے پہلے دن بیان کیا تھا، آپ کے ذہن میں بات ہو تو آپ کو یاد ہوگا یہ بات، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار ہی قرآن مجید نازل نہیں ہوا، وقتاً فوقتاً ضرورت کے تحت 2 3 10 15 آیہ کریمہ نازل ہوتی تھی. ضرورت کے تحت جگہ پر جگہ، کبھی کسی جگہ، کبھی مکہ میں تو کبھی سفر میں تو کبھی حجر میں تو کبھی پہاڑ پر، کبھی جنگ میں، کبھی حضور کے مبارک بستر پر، کبھی مسجد نبوی میں تو کبھی حرم میں آیہ کریمہ نازل ہوتی تھی. تو پورا مکمل طور پر حضور پر قرآن ایک بار نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ حضور پر قرآن کا نزول ہوا. اب حضور پر وحی کا آنا بند ہو گیا، اور جب حضور پر وحی کا آنا بند ہو گیا تو مکہ والے حضور کو دیکھ کر کے یہ کہنے لگے، یہ تانا دینے لگے اور یہ حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے کہ اے محمد، شاید تیرے رب نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے. معاذ اللہ رب العالمین، تیرے رب نے تجھے تنہا چھوڑ دیا. وہ آیہ کریمہ کا نزول تجھ پر کیوں اب نہیں ہو رہا؟ تو کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن ہوتا ہے، تو اب تجھ پر قرآن کیوں نہیں اترتا؟ کیا تیرے رب نے تجھے تنہا چھوڑ دیا؟ تو یتیم ہے، کیا تجھے یتیم ہی رب تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا؟ یہ ڈھیر سارے وہ مکہ کے کفاروں نے حضور کی شان میں گستاخیاں بکی، یہ ان کے بارے میں طرح طرح کے اور ہر جگہ پر یہ انہوں نے چرچے کیے کہ یہ محمد جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، نبی کہتا ہے، اس پر آج وحی کا نازل ہونا ختم ہو گیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم کو یہ بات دل پر لگی. میرے پیارے آقا مکی مدنی سرور کائنات محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے، دل پر چوٹ لگی، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگے کہ اے رب تبارک و تعالی، تو یہ آیہ کریمہ، یہ قرآن کی آیتیں یہ نازل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ وحی بند کیوں ہو گئی ہے؟ یہ مکہ والے مجھے تانا دیتے ہیں. کئی دنوں تک آیہ کریمہ نازل ہی نہیں ہوئی. پھر عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے، میرے مصطفیٰ کی تعریف میں، میرے مصطفیٰ کی مدح میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ کو نازل کیا، اور میرے مصطفیٰ کے چہرے مبارکہ کی قسم کھائی، میرے مصطفیٰ کے زلف معمبر کی قسمیں کھائی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش دیکھنے کے لیے، میرے پروردگار نے قرآن میں نازل کر دیا. اے میرے پیارے محبوب، آپ ان مکہ والوں سے آپ رنجیدہ مت ہوئیے، آپ غمزدہ مت ہوئیے. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیہ کریمہ نازل کی اور فرما دیا کہ آپ کا رب ابھی بھی آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ محمد کے ساتھ ہی رہے گا. آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. آپ رنجیدہ مت ہوئیے. میں رب ہوں اور آپ میرے پیارے محبوب ہیں. میرے مکی مدنی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر سورہ والضحیٰ کا جب وہ نزول ہوا، میرے مصطفیٰ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا. میرے پیارے آقا کے منہ مبارک ان کے اور پورا جسم پر ایک خوشی کے آثار نظر آنے لگے، اور میرے مصطفیٰ میرے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کی نمازیں اور اللہ کا شکر کرنے لگے کہ تیرا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ تو نے مجھ پر قرآن مجید کی وحی کو واپس نازل کرنا شروع کر دیا. اب اس صورت کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر جو آیات کریمہ نازل کی، حضور کی شان میں، ان آیہ کریمہ میں تمام آیات میں ایک آیت ایسی ہے جو بہت ہی زور دینے کی ضرورت ہے، اور وہ آیت فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ جب کوئی بھی سائل یتیم ہو اس یتیم کو تم جھڑکو مت اور اس کے سامنے اپنے چہرے کو مت بگاڑو.
کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ یتیم بچوں اور بچیوں کا ہمیشہ لحاظ کیا ہے۔ آج ہماری سماج کی حالت آپ دیکھیں کہ لوگ فضول خرچی کے اندر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کے دل کو خوش کرنے کے لیے کسی یتیم کے گھر پر جا کر کے اس کی دل جوئی نہیں کریں گے۔ کوئی غریب کی بیٹی ہے یا کوئی کسی یتیم کی بیٹی ہے یا کوئی یتیم ہے، اس کے گھر پر جا کر کے ہمارے مسلمان ان کی مدد نہیں کرتے، بلکہ جن باتوں کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں آج مسلمان ہزاروں روپیوں کا خرچہ کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو آج کچھ تھوڑا سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے کس طرح یتیموں کا خیال کیا، کتنا خیال رکھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آپ دیکھیں کہ میں جو بھی سیرت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ حاصل کرنی ہے۔ ہمیں صرف ایسے ہی حضور کے نعرے نہیں لگا دینے اور حضور کے ذکر ہمیں ایسے ہی نہیں کر دینا کہ بس دل میں آیا تو یا لبیک یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صدائیں بلند کر لی اور پھر کچھ بھی نہیں۔ اپنے سینے پر رسول پاک کی ایسی محبت بساؤ کہ جب بھی آپ کا جی چاہے آپ مدینہ المنورہ میں آپ کا ذہن بھی پہنچ جائے اور آپ کا دل بھی پہنچ جائے۔ ایک بات ذہن میں آ گئی تو آپ کے سامنے میں رکھوں اور پھر اپنی تقریر کو آگے بڑھاؤں کہ ایک شخص جو حضور سے عشق کرنے والے، محبت کرنے والے ایک صحابی رسول تھے یا کوئی تابعین میں سے تھے، ان کو روم کی سلطنت نے گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد جیل میں ڈال دیا۔ جو بزرگ تھے ان کو جب جیل میں ڈالا گیا تو بعد میں پتا چلا کہ سمندر کے اندر کنارے کے پاس میں ایک جہاز پھنس گیا ہے، دریا کے اندر ایک جہاز پھنس گیا ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جتنے بھی میرے سپاہی لوگ ہیں جاؤ اور اس کو کھینچ کر کے باہر نکالو، رسے کے ذریعے کسی بھی ذریعے اس کو کنارے پر لاؤ، زمین پر لاؤ۔ سب کے سب قریب 4000 یا 5000 کا لشکر گیا۔ کتنا؟ 4 سے 5000 کا لشکر گیا، سپہ سالار بڑے بڑے اس جہاز کو کنارے پر لگانے کے لیے۔ اور جب کنارے پر لگانے کے لیے وہ پہنچے سب نے پوری طاقت لگا لی، لیکن وہ جہاز کنارے پر نہ پہنچ سکا۔ پھر آخر میں سب سپاہیوں نے مل کر کے کہا کہ اگر اس جہاز کو کنارے پر کوئی لگا سکتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مومن مسلمان ہی پار لگا سکتے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ تو کہا آپ دیکھیے، بلائیے جتنے جیل کے اندر مومن مسلمان قید ہیں ان کو باہر نکالیے اور سب کو بلا کر کے انہیں یہ اجازت دی جائے کہ وہ جو نعرہ لگائے ان کو لگانے کی اجازت دی جائے۔ تو جتنے بھی لوگ مسلمان جو قید میں تھے ان کو نکالا گیا اور ان کو کہا کہ تم جو بھی نعرہ لگاؤ گے تم کو لگانے دیا جائے گا، تم لگانا اپنے حساب سے، لیکن وہ جہاز جو مال سے بھرا ہوا ہے اس کو باہر کنارے پر لگانا ہے۔ تمام کے تمام جتنے مسلمان تھے ان کی تعداد بیان کی جاتی ہے کہ وہ جو رومی سلطنت کا لشکر تھا وہ قریب 5000 کے برابر تھا، اور یہ مسلمان جیل میں جو قید تھے ان کی تعداد بس 300 تھی۔ کتنی؟ 300۔ سب کے سب گئے، رسی کو پکڑا اور ایک شخص نے جو عاشق رسول تھا اس نے بلند آواز سے کہا نعرہ رسالت۔ تو تمام کے تمام جتنے حضور کے عشاق کرام تھے سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ جیسے ہی میرے آقا کی لبیک کی صدا بلند ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 300 مسلمانوں کے بازوؤں میں وہ طاقت کو بھر دیا۔ تھے تو 300 لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جنگ کی یہ تعداد، یہ 300 تعداد اگرچہ کم ہے
لیکن دیکھنے میں جنگ بدر نظر آ رہی تھی، وہ 313 کا لشکر نظر آ تھا، بس لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند کر لی تھی، تمام کے تمام مل نے اس جہاز کو سمندر کے کنارے پر لگا دیا۔ یہ ہے نعرہ رسالت، حضور کا سچا عشق۔ لیکن ہمارا نعرہ کہاں پر ہے؟ یہاں پر۔ مسلمانوں کا نعرہ کہاں ہے؟ یہاں۔ یہ نعرہ ہو جائے تو پھر سب نعرہ بار ہے، یہ نعرہ ہمارا ہو جانا چاہیے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ حضور نے یتیموں کا بہت خیال کیا۔ اگر آپ بھی سیرت مصطفیٰ کو آج سن لو تو آج سے اس مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینا کہ رب تبارک و تعالیٰ آج تک میں نے جتنے فضول خرچی کی جن جن چیزوں میں، ان تمام چیزوں کو بند کر کے آج سے میں جتنا ہو سکے گا جو یتیم بچے ہیں ان کی پرورش اور ان کی زندگی ان کو گزارنے کے لیے ان کی مدد کروں گا جتنا ہو سکے۔ میرے مصطفیٰ کا بیان سنیے۔ پہلے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس دور کی بات ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک یتیم بچہ اس نے پرورش میں لیا تھا، اور حضور کے آنے سے پہلے، میرے مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے، یتیموں کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ یتیموں کے مال کو دنیا والے کھا لیتے تھے، ان کو اپنے پاس پناہ میں تو رکھتے تھے، لیکن جب وہ بڑے ہوتے تو ان یتیموں کے مال کو کھا لیتے تھے۔ اور اس پر بس نہیں، یتیموں کے جب وہ بڑے ہوتے تھے تو ان کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ عرب کے رہنے والے یتیم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کے اتنی تکلیفیں اور ان کو ایسے ظلم ستم کے کوڑے برسائے جاتے تھے کہ یتیموں کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اور جب وہ یتیم اگر لڑکی ہوتی، معاذ اللہ رب العالمین، وہ لڑکی جب بڑی ہوتی تو اسی کے خاندان والے بڑے بڑے جو پیسے والے ہوتے وہ اس لڑکی سے شادی کر لیتے اور اپنا مقصد، اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد اس لڑکی کو طلاق دے دیا کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے، یا تو اس کو ہر روز کے دھکے کھلواتے تھے۔ اس طرح یتیموں کا اس دور میں لحاظ کیا جاتا تھا، ان کا خیال کیا جاتا تھا کہ لوگ ان کو اتنے ظلم ستم ان پر ڈھاتے تھے کہ ان کا کوئی نہیں تھا، نہ ان کا کھانا دینے والا، نہ ان کی زندگی کا خرچہ دینے والا۔ وہ یتیم بچے جائے تو جائے کہاں، وہ رہے تو رہے کہاں، اور وہ کس سے اپنی دل کی بات کہے۔ اس طرح ان پر زیادتی کی جاتی تھی، اس طرح ان کا خیال کیا جاتا تھا۔ آج ہمارے دور میں بھی یتیم بچے ہوتے ہیں، ہمارا دل اگرچہ بہت زیادہ سخت بھی بن جائے لیکن ہم اتنا تو چاہیں گے کہ اس یتیم بچے کا کچھ لحاظ کیا جائے۔ وہ باپ بغیر کا بیٹا ہے، تو اس زمانے کے اندر جس کا باپ نہیں ہوتا تھا اس کے مال کو، اس کے پورے مال کو کھایا کیا کرتے تھے لوگ، اس کی جائیداد کو ہڑپ لیا کرتے تھے، اس کے مال و دولت کو لے لیا کرتے تھے۔ اب اس زمانے کے اندر یتیموں کا کوئی سہارا نہیں تھا، یتیموں کو کوئی پالن ہار نہیں تھا، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ان یتیموں کا سہارا بن سکے۔ زمانے والے دیکھ رہے تھے کہ آخر ان یتیموں کا کیا ہوگا، ان یتیم بچیوں کا کیا ہوگا، ان کا خیال کون رکھے گا۔ لیکن جب وہ 12 ربیع النور کا چاند چمکا، میرے مصطفیٰ کا ظہور ہوا، میرے پیارے یتیموں کے سہارے ہم غریبوں کے آقا کا ظہور ہوتا ہے، اور جب میرے مصطفیٰ اپنی زندگی کی جوانی کی شروعات کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ اعلان کرتے ہیں کہ جن یتیموں پر ان عرب والوں نے جتنا ظلم کیا ہے، میں محمد دنیا میں بھی تمہارا سہارا بنتا ہوں، اور اے یتیموں قیامت کے دن تم جتنے بھی یتیم ہو میرے ساتھ جنت میں تمہارا میں داخلہ فرماؤں گا۔ میں تمہارا حامی و ناصر ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہاری پرورش کرنے والا ہوں، میں تمہارا خیال رکھنے والا ہوں۔ تو وہ ابو لہب کے پاس ایک یتیم بچہ تھا، جب وہ کچھ حد تک بڑا ہو گیا تو ابو جہل نے اس کے مال کو لے لیا، اور جب اس یتیم بچے نے ابو جہل سے مال مانگا کہ بھائی میرا مال ہے مجھے واپس دو، ابو جہل جو مکہ کا بہت بڑا کفار اعظم اور دجال اعظم ابو جہل، اس نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، جا تو اس سے جو ہو کر لے، تیرا مال سے میرا ہے، ابھی تک تیری میں نے پرورش کی، وہ کیا کم ہے؟ لیکن وہ یتیم بچہ سمجھدار تھا، وہ جانتا تھا کہ اس دنیا کے اندر ایک ہے جو مجھے اپنا مال دلا سکتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان اگر
ابھی زندہ ہو تو سبحان اللہ کی صدا اس پر تو بلند ہونی چاہیے. وہ کون ہے جو یتیم کا مال دلا سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو بے سہاروں کا سہارا بن سکتا ہے؟ وہ کون ہے جو یتیموں کا سہارا بن سکتا ہے؟ وہ ابو جہل کے گھر سے وہ بچہ نکلا، یتیم بچہ، اور سیدھے مکی مدنی تاجدار میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا. مکہ میں بہت سارے لوگ تھے رہنے والے، بڑے بڑے لوگ تھے، مالدار، لیکن وہ بچہ ابو جہل کے گھر سے نکل کے میرے مصطفیٰ کے دربار میں پہنچا اور جا کر کے عریضہ پیش کیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر رسول ہیں تو مجھے اپنا مال دلوائیے میرے آقا، اور اس یتیم کا سہارا بنیے. میرے مصطفیٰ اس بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے ابو جہل کے گھر پر گئے اور جانے کے بعد کہا، ابو جہل آہستہ سے اچھی نرمی کے ساتھ اس یتیم کا مال واپس کر دو، ورنہ پھر تمہارے ساتھ بہت ہی برا ہوگا. ابو جہل نے گھر میں جانے کے بعد اس یتیم کے مال کو نکالا، جتنا بھی اس کی مال دولت جو کچھ بھی تھا اس یتیم کے ہاتھ میں رکھ دیا، اور میرے آقا اس یتیم کو لے کر کے واپس قدم ہو لیے اور واپس چلے گئے. جب میرے آقا کچھ دوری پر گئے، کفار مکہ نے ابو جہل کو پکڑ کے کہا، واہ بھائی واہ ابو جہل، کیا بات ہے، یوں تو تم محمد کی ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو، یوں تو تم ان کے بارے میں برا بھلا کہتے ہو، اور آج وہ کسی یتیم کا مال لینے کے لیے آیا تو نے اسے دے دیا، کیا بات ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو ان کا دشمن ہے، تو ان سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تجھ میں ایسی کیا بات آ گئی کہ تو نے بڑے اچھے انداز میں استقبال کیا، اور جب وہ محمد تیرے پاس آئے تو اچھی آؤ بھگت کی، یہ کیا بات ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ اے زمانے والوں، مکہ کے رہنے والوں، وہ محمد جب میرے پاس آ رہے تھے تو میں نے ان کے سر کے اوپر ایک ایسا نیزہ دیکھا، اور اس نیزے کو، اس بھالے کو جب میں نے دیکھا تو میری نگاہوں نے کیا دیکھا کہ اگر میں اس یتیم کا مال واپس نہ کرتا تو وہ نیزہ میرے جسم کے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا. مجھے یقین تھا کہ نہیں دوں گا تو یہ نیزہ آج مجھے ختم کر دے گا، تو مجھے اپنی جان پیاری تھی، میرے گھر میں گیا اور مال پورا اسے دے دیا اور وہ واپس چلے گئے. کیا پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے جود و کرم پر آتے ہیں تو پھر کفار مکہ سے بھی یتیموں کی خیر خواہی کرا لیتے ہیں، کفاروں سے بھی نکلوا لیتے ہیں. اور آج ہمارے مسلمان، اللہ بہتر کرے اور اللہ ہدایت دے، ہزاروں روپیوں کا فضول خرچی میں کر دیں گے، لیکن ہمارے گاؤں میں جو یتیم بچہ بیچارہ پڑھتا ہے یا وہ جو اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی پڑھنے یا اسکول کے اندر اسے ہم آگے کامیاب ہونے کے لیے نہیں اس کو روپیہ پیسہ دیں گے. کسی یتیم کوئی بچی ہے، اس کی شادی، اس کے کچھ بھی اخراجات کے لیے ہم اسے روپیہ پیسہ نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے شوق پر، اور ہمیں حضور کی سیرت سے کیا غرض ہے، ہم بس نام، میں نے کہا نا کہ وہ نعرے تکبیر کی صدا سے وہ بڑے بڑے جہازوں کو کنارے پر لگاتے تھے مسلمان، اور آج ہمارے مسلمان بھائی اس کے نعرے کے مہمان بن گئے ہیں. اللہ بہتر کرے. تو حضور نے یتیموں کا خیال کیا، زمانے والوں کو بتایا کہ یتیموں کا خیال کرو، اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ نے اس کردار کو اپنی زندگی میں بسا کر کے دیکھا، اور اپنی زندگی میں اس کی کیریکٹر کو بسایا کہ جو بھی زمانے والے دیکھے وہ سمجھ جائے کہ جو قرآن پر، جو بھی قرآن میں جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں سب کچھ پایا جاتا ہے. جو قرآن میں جو بھی نازل ہوا ہے میرے مصطفیٰ نے کر کے بتایا. اب آگے بڑھیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا نام حضرت غالباً اکرمہ بیان کیا جاتا ہے، یا اقربہ یا اکرمہ نام ان کا تواریخ میں بیان کیا جاتا ہے، اور ان کے بیٹے کا نام تھا بحیر. کیا نام تھا؟ بحیر. وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیٹے بحیر کو لے کر کے پہنچے. تو
جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ یا ابکرا جو ان کا نام تھا ان سے پوچھا کہ تمہارے اس بچے کا نام کیا ہے؟ تو جو صحابی رسول تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا نام بحیر ہے. اور پیارے آقا بچوں کو بہت پسند فرماتے تھے. اس چھوٹے سے بچے سے کہا کہ بیٹا میرے پاس آؤ, یہاں قریب آؤ. وہ جو حضرت بحیر تھے وہ حضور کے پاس گئے اور میرے پیارے آقا نے اپنے مبارک گود میں ان کو بٹھا لیا, اپنی گود میں بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد واپس ان سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے. ان کی دل جوئی کے لیے, جیسے حضور کو پتا تھا کہ اس کا نام بحیر ہے, لیکن اس کو خوش کرنے کے لیے بچے کو واپس اس سے پوچھا کہ بیٹا بتا تیرا نام کیا ہے, مسکراتے ہوئے انداز میں. اب ذرا سوچئے اور ذہن لگائیے کہ وہ سما کیسا ہوگا کہ میرے آقا اپنے مبارک لبوں سے وہ مبارک کلمات وہ ارشاد فرما رہے کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے. اور وہ گود میں بیٹھا بچہ وہ کس طرح جواب دے رہا ہوگا کہ پیارے آقا میرا نام بحیر ہے. حضور کو پتا تھا, وہ ان کے باپ سے بھی پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے تو انہوں نے کہا بحیر. اور جب بحیر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام بحیر ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تیرا نام آج سے بحیر نہیں ہے بلکہ تیرا نام آج سے بشیر ہے. کیا نام ہے تیرا؟ بشیر. اب بحیر کا مطلب ہوتا ہے پانی کا بہت بڑا گڈھا یا تالاب, جس کا کوئی مطلب نہیں ہے, بہت بڑا تالاب کا گڈھا. اور بشیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک انسان, اچھا انسان, بشارت دینے والا, اچھی. تو کہا آج سے تیرا نام بشیر ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بشیر کے سر کے اوپر ہاتھ کو مبارک ہاتھ کو پھیرا, اور حضرت بشیر جو تھے وہ زبان سے ان کی لکنت نکلتی تھی, یعنی وہ ہکلاتے تھے, لکنت تھی ان کی زبان میں. پیارے آقا نے اپنا مبارک لعاب ان کے منہ کے اندر ڈالا. حضرت بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں بہت بڑی عمر والا ہوا, لیکن جہاں پر میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں کو میرے سر پر رکھا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر سفید بال کو بھی نہیں اگنے دیا. اور میری منہ کے اندر جب میرے آقا نے لعاب دہن ڈالا تو میری لکنت ختم ہو گئی اور میں فصیح و بلیغ عربی بولنے لگا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دعاؤں سے نوازا. اور جب میرے باپ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے جب رنجیدہ دیکھا, مجھے غمزدہ دیکھا تو کہا بیٹا بشیر کس بات کا خوف رکھتے ہو, کس بات کی فکر رکھتے ہو؟ حضرت بشیر عرض کرتے ہیں میرے پیارے آقا میرا باپ نہیں رہا, دنیا میں میرا سہارا کون ہے, دنیا میں میرا پرورش کرنے والا کون رہا ہے؟ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹا بشیر کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تجھے محمد جیسا باپ ملے اور عائشہ جیسی ماں مل جائے؟ میں محمد تیرا باپ ہوں اور عائشہ تیری ماں ہے. حضرت بشیر نے عرض کی یا رسول اللہ تو اب اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے, اب اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہوگا کہ آپ میرے باپ بنے اور ماں عائشہ صدیقہ جیسے میری ماں بن جائے. ایسے میرے آقا یتیموں پر شفقت کرتے تھے. یہ ہے حضور کی سیرت کہ یتیموں کا اتنا خیال کیا جاتا ہے, اتنا خیال کہ میرے مصطفیٰ کریم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ, جو کوئی مسلمان کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ میں جتنے بال آتے ہیں اتنے بال کے برابر اس بندے کی جتنے بھی گناہ ہیں وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اتنا بڑا ثواب
کہ جتنے بال ہے اتنے برابر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ جن بچوں، یتیم بچوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، ان یتیم بچوں کا آج کے دور میں کون سہارا بنتا ہے؟ کیا ہم سیرت رسول کو پڑھ کر کے ان بچوں کی، ان کی کچھ ذمہ داریاں اپنے سر پر نہیں لے سکتے کہ اس کے کپڑے کا خرچہ ہے، یا اس کے کچھ بھی زندگی گزارنے کا خرچہ، اس کی پڑھائی کا، اس کی پڑھائی کا جو کچھ بھی خرچہ ہے، اس میں سے کچھ حصہ ہم دیں گے؟ آج ہمارے دور یہ ماحول سے بالکل دور ہو رہا ہے۔ آگے آپ پڑھیے، سیرت مصطفیٰ کو پڑھیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا کے سگے بھائی، حضرت جعفر طیار مولا علی کے بھائی، وہ ایک جنگ میں وہ تشریف لے گئے، غالباً جنگ یرموک تھی یا جنگ موتا تھی، کسی جنگ میں وہ تشریف لے گئے، اور یہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، شہادت پائی انہوں نے۔ اور میرے مصطفیٰ کا معجزہ دیکھیں کہ وہاں اس جنگ میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، میرے آقا مدینے میں بیٹھ کر کے اس پوری جنگ کی خبر صحابہ کو سنا رہے تھے۔ حضور کا معجزہ دیکھیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور غیب پر مبنی، غیب پر وہ مختار نہیں ہے، وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہاں جنگ شروع ہے۔ حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں جب وہ پرچم آیا، وہ جھنڈا جب اسلام کا آیا، میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا آیا ہے، اور کچھ دیر کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جعفر شہید ہو گئے۔ اور وہ اردن کی زمین پر وہ جنگ ہو رہی تھی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ سے اردن کی جو زمین ہے وہ 950 کلومیٹر دوری پر وہ زمین تھی۔ کتنے کلومیٹر؟ 950۔ اب 950 کلومیٹر دوری پر وہ جنگ ہو رہی ہے، اور 950 کلومیٹر کی دوری پر یہاں میرے آقا اس جنگ کے بارے میں سب کچھ صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت ہوئی، میرے آقا حضرت جعفر طیار کے گھر پر پہنچے، اور حضرت اسما جو ان کی بیوی تھی، ان کے گھر پر جا کر کے ان کے بچوں کو دیکھا، اور ان سے ایک بہت بڑی، سمجھ لو کہ دکھ بھرے انداز میں اور رنجیدہ انداز میں میرے آقا وہاں پر رونے لگے۔ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ان بچوں کو، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور ان کے جب ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا کہ بیٹا تمہارے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، اور تم گھبرانا مت، تم جو کچھ بھی تمہاری زندگی گزر رہی ہے، میں تمہاری زندگی میں ہر چیز کو مہیا کروں گا۔ جیسے یہ بیان حضرت جعفر طیار کے بیوی حضرت اسما نے اس بیان کو سنا، رونے لگی، اور اپنے شوہر کی یاد میں وہ غم بنانے لگی، اور وہ غم کے حالت میں آ گئی۔ میرے پیارے آقا نے جب ان کو ان غم کی حالت میں دیکھا تو حضرت اسما سے فرمایا، اے اسما گھبراؤ نہیں، خوف مت کرو، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارے بیٹے، تمہارے جتنے بچے ہیں وہ آج سے میری کفالت میں زندگی گزاریں گے؟ یہ ہے یتیموں کا خیال کرنا۔ آج کسی کے یہاں کسی کی ماں کا انتقال ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں ان بچوں کی پرورش کے لیے کہ بیٹا تم گھبرانا مت، تم کو کچھ بھی کام ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم اپنی زندگی میں کچھ بھی اچھا کام کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اب آگے بڑھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پیارے آقا اپنے گھر میں کس طرح زندگی گزارتے تھے، کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ آپ دیکھیں، آخری بات بیان کر رہا ہوں، اپنے تقریر کو اختتام کی طرف لے چلوں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے آقا مکی مدنی سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو آپ کبھی بھی فری نہیں بیٹھتے تھے، کچھ نہ کچھ کام کیا کرتے تھے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں دو چیزوں کو نہیں بسایا ہے، کبھی نہیں بسایا ہے۔
آپ جن نالین پاک کو وہ پہنا کرتے تھے وہ ایک ہی جوڑا تھا، دوسرے آپ کے پاس چپل نالین پاک نہیں تھی۔ جس تہبند کو آپ پہنتے تھے وہ ایک ہی تہبند آپ کے پاس تھی، اور جن کپڑوں کو آپ پہنا کرتے تھے وہ کپڑے آپ کے پاس ایک ہی جوڑ تھے، اور شام کا کھانا صبح کو نہیں بنتا اور صبح کا کھانا شام کو نہیں بنتا، جو میسر ہو گیا وہ کھا لیا، ورنہ اللہ پر توکل کے زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ یہ پیارے آقا کی زندگی گزرتی تھی، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گھر میں آرام فرماتے، یعنی کچھ کام نہ ہوتا حضور کا، تو پھر آپ لوگوں کے چپل کو سلا کرتے تھے۔ یہاں تو آقاؤں سے کام کرایا جاتا ہے، یہاں تو غلاموں سے کام کروایا جاتا ہے کہ غلام کام کرنے والے ہیں، نوکر کام کرنے والے ہیں، مرید کام کرنے والے ہیں، لیکن اس کائنات کا تاجدار دیکھو کہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اپنے گھر میں یتیموں کے اور غریبوں کے چپل کو سیا کرتے تھے، چپل کو سلا کرتے تھے، اور جب اس سے بھی فری ہو جاتے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریبوں کے کپڑوں کو سلا کرتے تھے، غریب کے کپڑے سلتے تھے اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر میں فری نہیں بیٹھتے تھے کہ سب کام ہو گیا آپ بیٹھو، نہیں، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ جتنے مدینہ کے غربا لوگ تھے ان تمام غریبوں کے چپل اور کپڑوں کو سیا کرتے تھے۔ یہ حضور کی زندگی تھی۔ ذرا دیکھے تو صحیح کہ آج اگر کوئی مسلمان چپل سینے کو بیٹھے تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے بھائی کیوں کنجوسی کرتا ہے، جا کر کے بازار سے نہیں خرید لینا، نہیں خرید لینا، یہ پھٹ گئی تو اس کو پھینک دے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ دور بدل گیا، آپ آج سہولتیں ہیں، آپ دوسرے لے سکتے ہو، لیکن میرے مصطفیٰ یہ درس دے رہے ہیں کہ گھر پر بیٹھو تو کسی کا اچھا سوچو، کسی کی بھلائی سوچو، کسی کی خیر خواہی کرو۔ گھر پر بھی بیٹھو تو کچھ نہ کچھ کام کرتے رہو، اپنے گھر کے کام کو کرو، اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاؤ، ان کی مدد کرو، اپنے ماں باپ کی مدد کرو، اپنے بہنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو۔ گھر پر بیٹھ کر کے بادشاہت والی زندگی گزار کر کے سب کو آرڈر دینا، لاؤ چائے، لاؤ پانی، لاؤ ناشتہ، تو یہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ زندگی گزار رہے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا بہت خیال کرتے، اور جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب کسی سفر سے تشریف لاتے تھے تو اہل بیت اطہار کے تمام بچے آپ کی سواری پر سوار ہو جاتے تھے، اتنا یتیموں سے خیال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی رسول کا کوئی چھوٹا سا بچہ پہلے پہنچ گیا، اور پھر پیارے آقا کا استقبال کرنے کے لیے جیسے ہی وہ پہنچا، میرے مصطفیٰ نے اسے اٹھا کر کے اپنی سواری پر آگے بٹھا لیا، اور اسی درمیان میں امام حسن بھی آ گئے۔ امام حسن تشریف لائے، جو سگا نواسا ہے وہ تشریف لایا، لیکن وہ آگے صحابی رسول کا ظاہراً تو یہ ہوتا، عموماً تو یہ ہوتا کہ حسن اور حسین آگے بیٹھا کرتے تھے، اور جو دوسرے بچے تھے وہ میرے مصطفیٰ کے پیچھے بیٹھتے تھے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا کہ اس بچے کو پیچھے کر دیا اور امام حسن کو آگے بٹھا لیا، نہیں، وہ بھی بچہ ہے، اسے اٹھایا، اپنے آگے بٹھایا، اور امام حسن کو اٹھا کر کے اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ اور آج ہمارے گھر کے بچے تو آپ اللہ رحم کرے، اور جب وہ بازاروں میں نکلتے ہیں تو پھر لوگ آتے ہیں اور شکایتیں پیش کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم ہی نہیں سکھائی کہ جس تعلیم کے ذریعے وہ اچھے اخلاق والے بنے اور حسن اخلاق والے بنے۔ ہم نے اپنے بچوں کو آوارہ گردی سکھائی اور ان کو بازاروں میں گھومنا سکھایا، نہ انہیں قرآن کی تعلیم سکھائی، نہ انہیں دین کی تعلیم سکھائی، نہ انہیں پیارے مصطفیٰ کی سیرت کی تعلیم سکھائی۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ میرے پیارے رسول کی کیا زندگی گزرتی تھی، ہمارے بچے ہمیشہ ہماری زندگی کا اور پڑوسیوں کی زندگی کا اور رشتہ داروں کی زندگیوں کا لحاظ کرتے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے ویران کر دیا،
اور ہمیں لوگوں کو آج شوق بھی ختم ہو گیا، کیا بچے پڑھتے ہیں یا کیا بچے بڑھتے ہیں، کیا اسکول میں جاتے اور کیا کرتے ہیں، ہم کو کیا، ہم اپنے دھندے سے مطلب رکھتے ہیں اور ان کی پڑھائی سے مطلب رکھتے ہیں۔ یہ آج انسان کی زندگی ہو گئی ہے۔ دوستو، اپنے یتیم بچوں کا ہمیشہ خیال کرو، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ جب کوئی بڑا آئے تو وہ ادب کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا رہے، ان کے ہاتھ چومے، ان کا مؤدبانہ استقبال کرے۔ کوئی بچی ہے تو اسے پردے کی تعلیم دو کہ وہ بے پردہ بازار میں نہ نکلے، وہ نوجوان لڑکوں کے سامنے نہ نکلے، وہ بے پردہ بازاروں میں اپنے گھر کے باہر نہ نکلے، ہمیشہ پردے کے اندر رہے اور وہ اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ اور ماں خاتون جنت کی سیرت پر گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے اس کہنے میں، آپ کے سننے میں کوئی بھی لفظاً معناً سمعاً کچھ بھی غلطی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو۔